السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا حبیب اللہ۔ فرض الطہارت غسل الاعضاء الثلاثہ، طہارت کا فرض یعنی وضو کا فرض 3 اعضاء کو دھونا ہے۔ وضو کا فرض 3 اعضاء کو دھونا ہے۔ سب سے پہلے فرض کسے کہتے ہیں؟ حاشیہ میں 17 پہ لکھا ہے کہ فرض کا معنی ہوتا ہے جو متعین ہو، الفرض والقطع والتقدیر۔ فرض کا معنی قطعی اور یقینی ہونا، والتقدیر اور متعین ہونا ہوتا ہے۔ اور اصطلاح میں ما ثبت لزومہ بدلیل قطعی لا شبہۃ فیہ، ما ثبت لزومہ وہ حکم جس لازم ہو، جس کا ثابت ہونا دلیل قطعی کے ساتھ، جس دلیل قطعی میں کوئی شبہ نہ ہو، جس کا لزوم، جس کا لازم ہونا دلیل قطعی سے ثابت ہو، ایسی دلیل قطعی سے جس میں کوئی شبہ۔ وحکمہ ان یستحق العقاب تارکہ، اس کا تارک سزا کا مستحق ہوتا ہے، یعنی فرض کو ترک کرنے والا، چھوڑنے والا وہ سزا کا مستحق ہوتا ہے۔ ویکفر جاحدہ، اس کا انکار کرنے والا کافر قرار دیا جاتا ہے۔ فرض کو فرض نہ سمجھے، ویسے کو کہ نماز فرض کوئی نہیں، میں نہیں مانتا ہوں اس کو فرض، کافر ہو جائے گا۔ اور نہیں ادا نہیں کرے گا فرض تو کیا ہوگا؟ سزا کا مستحق ہوگا، گناہ گار ہوگا۔ اور اگر فرض کا انکار کرے گا تو کافر ہو جائے گا۔ تو فرض الطہارتی، تو الطہارتی اس پر الف لام ہے۔ الف لام یہ عہد خارجی کا ہے جو دلالت کرتا ہے کہ مخصوص طہارت یہاں مراد ہے۔ وہ کون سی ہے طہارت؟ طہارت الوضوء۔ غسل الاعضاء الثلاثہ، 3 اعضاء کو دھونا۔ غسل کی تعریف کل ہم نے پڑھی تھی، پھر آ رہی ہے آیت نمبر 1 پر۔ ازالت، اس کا لغوی معنی ہوتا ہے ازالت الوسخ عن الشیء باجراء الماء، میل کو دور کرنا، ازالت زائل کرنا، الوسخ میل کو دور کرنا کسی شے سے، اس پر پانی کو جاری کر کے، کسی شے کے اوپر پانی جاری کر کے اس سے میل کو دور کرنا۔ کسی شے کے اوپر سے پانی بہا کر دو، پانی ڈال کر تو اس سے میل کو دور کرنا۔ بدمھا، اگر غین کے فتح کے ساتھ ہو غسل تو مانا پانی ڈال کر کسی شے کے میل کو دور کرنا۔ غسل بدمھا اسم لغسل تمام الجسد، پورے جسم کو دھونے کو غسل کہتے ہیں غین کے ضمہ کے ساتھ۔ وللماء الذی یغسل بہ، اور اس پانی کو بھی کہتے ہیں جس کے ساتھ غسل کیا جاتا ہے۔ وبکسرھا ما یغسل بہ الرأس من ختمی، اگر غسل پڑھیں تو جس کے ساتھ سر دھویا جاتا ہے، جیسے صابن وغیرہ ہو گیا، یا ختمی ایک بوٹی ہوتی تھی اس کے ساتھ دھوتے تھے، تو جس کے ساتھ سر دھویا جاتا ہے، میل اتاری جاتی ہے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ غسل، پانی بہانا، جسم کے اوپر سے میل کو دھونا، دور کرنا، یا نیاست کو دور کرنا۔ غسل پورے جسم کو دھونا۔ غسل جس کے ساتھ میل اتاری جاتی ہے، جس کے ساتھ صفائی کی جاتی ہے، اس کو بولتے ہیں غسل الاعضاء الثلاثہ، 3 اعضاء کو دھونا۔ اعضاء جمع ہے کس کی؟ عضو کی۔ میں نے سو لکھا ہوا ہے 3 اعضاء کو دھونا، مرتن ایک بار، 3 اعضاء کو ایک بار دھونا یہ فرض ہے۔ 3 اعضاء کو 3 اعضاء وضو میں دھوئے جاتے ہیں، 3 اعضاء کو دھونا ایک مرتبہ فرض ہے۔ لأن الامر لا یقتضی التکرار، کیونکہ امر تکرار کا تقاضا نہیں کرتا۔ کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم۔ فاغسلوا کیا صیغہ ہے؟ امر کا صیغہ ہے، تم دھو اپنے چہرے کو۔ امر تکرار کا، امر کا معنی امر تکرار کے لیے نہیں ہوتا، تکرار کا فائدہ نہیں دیتا، اس کا معنی ایک دفعہ دھو لینا، اس سے ثابت ہوا۔ فاغسلوا، تم دھو اپنے چہروں کو، مطلب چہرے کو ایک بار دھو۔ امر، یہ اصول فقہ کا قانون آپ پڑھیں گے اصول فقہ میں، کہ امر جس کام کا حکم دیا جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس کو بار بار کیا جائے۔ امر تکرار کے لیے نہیں ہوتا، تکرار کا تقاضا نہیں کرتا، یعنی ایک بار دھو لیا تو اس کا امر جو حکم دیا گیا تھا وہ حکم پورا ہو گیا، اس لیے ایک بار دھونا فرض ہے۔ ومسح الرأس، اور سر کا مسح کرنا، 3 اعضاء کو ایک بار دھونا اور سر کا مسح کرنا۔ مسح کا تعریف پڑھی تھی کیا؟ ازالۃ الید المبتلۃ، تر ہاتھ کو جسم پر پھیرنا، اس کو کہتے تھے مسح۔ رأس کیا ہے؟ اعلم ان من عادتهم ذکر مسح اللحیۃ بعد ذکر الرأس، کہ سر کے مسح کے بعد جو ہے نا یہ
داڑھی کے مسح کا ذکر کیا تھا، لحیۃ داڑھی کو کہتے ہیں۔ وفی المفروض فی اللحیۃ روایات، داڑھی میں سے کتنا مسح کرنا یہ فرض ہے، اس پر مختلف روایات ہیں۔ مال اتفاق علی عدم وجوب ایصال الماء الی ما تحت اللحیۃ من بشرۃ الوجہ، اگر داڑھی ہو گھنی تو داڑھی کے نیچے جو جلد ہے اس تک پانی پہنچانا ضروری نہیں ہے۔ ومسح ربعہا، ایک روایت میں یہ ہے کہ چوتھائی داڑھی کا مسح کیا جا سکتا ہے، ایک ہے پوری داڑھی کا مسح کرنا، جب جلد میں نہیں پہنچانا تو پھر ظاہر اوپر پانی مار رہا ہے، اوپر تو پانی ظاہر پر تو ڈالنا ہے، تو بعض نے کہا کہ ربع کا مسح کرنا داڑھی کا، بعض نے کہا کل کا، بعض نے کہا کہ جہاں تک جو جلد کے ساتھ ملی ہوتی ہے یعنی جلد پوری کا مسح کرنا ضروری ہے۔ ومسح الثلاث بعدم وجوب الشیء وصحیح وجوب غسلها، لیکن واجب یہ ہے کہ صحیح ہے کہ وہ داڑھی کو دھونا واجب ہے، اور اسی پر فتویٰ ہے، یعنی صرف مسح سے کام نہیں چلے گا بلکہ داڑھی کو دھونا واجب ہوگا۔ سر کا مسح فرض ہے آگے، والمرفقان والکعبان تدخلان فی فرض الغسل، دونوں کوہنیاں اور دونوں ٹخنے دھونے کے فرض میں، غسل کے فرض میں شامل ہوں گے، یعنی جب فرمایا کہ فاغسلوا وجوہکم ایدیکم الی المرافق، ہاتھوں کو دھونے کا حکم دیا، تم دھو اپنے ہاتھوں کو، تو کونیاں جو ہے وہ دھونے کے حکم میں شامل ہوگی، دو کونیوں کو دھونا فرض ہوگا۔ اور جب پاؤں دھوئیں گے تو ارجلکم الی الکعبین، تو پاؤں ٹخنے جو ہیں یہ دھونے کے حکم میں شامل ہیں، داخل ہیں۔ حاشیہ نمبر 7 پہ لکھا خلافا لزفر، اور خلاف امام ظفر کے امام اعظم کے شاگرد ہیں، انہ لا يدخل المرفقان والکعبان فی الغسل، ان کے نزدیک دونوں کونیاں دونوں ٹخنے دھونے میں داخل نہیں ہے۔ وہ فرماتے ہیں لأن الغائط لا تدخل تحت المغیہ، کیونکہ یہ غائط بن رہے ہیں اور الہ کے بعد آئے ہیں، الہ کے بعد آئے تو یہ غائط بن رہے ہیں، انتہا بن رہے ہیں، غائط مغیہ میں داخل ہے۔ مغیہ کسے کہتے ہیں؟ جو الہ سے پہلے والا ہے، اور الہ کے بعد والے کو کیا کہتے ہیں؟ غائط کہتے ہیں۔ غائط مغیہ میں داخل نہیں ہوتی، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ان کو دھونا ضروری نہیں۔ ونحن نقول ان كانت الغایۃ بحیث لو لم تدخل فيها كلمة لا لم يتناولها صدر الكلام لم تدخل تحت المغیہ، کہتے ہیں کہ اگر غائط ایسی ہو کہ الہ کے ما الہ اگر نہ ہوتا تو وہ الہ کے ما قبل میں بھی داخل نہ ہوتی، الہ کے ما قبل میں داخل نہ ہوتی تو وہ مغیہ میں داخل نہیں ہو سکتی۔ وہ غائط جو مغیہ کی وہ جو ہم نے پیچھے پڑھا ہے، جو غائط مغیہ کے جنس سے نہ ہو تو وہ غائط تو مغیہ میں داخل نہیں ہوتی، تو جو غائط مغیہ کی جنس سے ہو، جو مغیہ میں شامل ہو، تو وہ اس کی میں غائط مغیہ میں داخل ہوتی ہے۔ جو غائط مغیہ کی جنس سے ہو، جو مغیہ میں شامل ہو، وہ اس مغیہ کے ساتھ کیا فرمایا؟ ہاتھوں کو دو کونیوں تک، کل کیا بتایا تھا؟ ہاتھ کہاں تک؟ کندھے تک کو، تو یہ جو کونیاں ہیں یہ ایدن یدن کے حکم کے اندر داخل ہے کہ کوئی نہیں؟ یہ جب اس کے اندر داخل ہے، غائط جب ایسی ہو جو مغیہ میں داخل ہو تو وہ اس کے مغیہ کا حکم اس پر لگایا جاتا ہے، وہ اس میں شامل ہوتی ہے، یعنی کہ کونیاں ہاتھوں کی جنس سے ہیں، ایدی کی جنس سے ہیں تو اس میں دھونے کے حکم میں شامل ہوگی۔ اس طرح ٹخنے بھی ارجل پاؤں کی جنس سے ہیں تو یہ ان کے حکم میں شامل ہوں گے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اتم الصیام الی اللیل، راتوں کو پورا کرو، روزوں کو پورا کرو، الی اللیل، رات تک۔ یہاں مغیہ کیا ہے؟ الصیام، اور غائط کیا ہے؟ اللیل۔ یہ جو روزہ، یہ جو رات ہے، یہ جو رات ہے، جو غائط ہے، یہ روزے کے جنس میں داخل ہے۔ رات کو روزہ رکھتے ہیں؟ نہیں رکھتے۔ یہ غائط جو ہے یہ مغیہ میں شامل نہیں ہے، کیونکہ یہ مغیہ کی جنس سے نہیں ہے، مغیہ میں شامل نہیں ہوتی، اس میں داخل نہیں ہے، اس کی جنس میں شامل نہیں ہے، اس لیے اس کے حکم میں داخل بھی نہیں ہوتی۔ تو جو غائط مغیہ میں داخل ہوتی ہے وہ اس کے حکم میں شامل ہوتی ہے۔ اتنے ہی پڑھیں گے۔ شروع سے ترجمہ دیکھیں۔ 3 اعضاء کو دھونا اور سر کا مسح کرنا، اور 2 کونیاں اور 2 ٹخنے داخل ہوتے ہیں دھونے کے حکم میں۔ ہمارے تینوں ائمہ کے نزدیک، تینوں ائمہ کون؟ الامام الاعظم والامام ابو یوسف والامام محمد رحمہ اللہ تعالی، خلاف لظفر، برخلاف امام ظفر کے، ان کے نزدیک داخل نہیں ہے، تو ان کی دلیل بیان کر دی، ان دلیل کا جو
جو باقی فقہا کا جو جواب ہے دلیل کا وہ بھی دے دیا ہے کہ یہ غائط مغیّہ کی جنس سے ہے، اس لیے مغیّہ کے حکم میں داخل ہوگی۔ والمفروض فی مسح الراس مقدار الناسیتی، سر کے مسح میں جو فرض کیا گیا ہے وہ ناسیہ کی مقدار ہے۔ سر کے مسح میں جو فرض کیا گیا ہے وہ فرض کیا گیا، یعنی سر کتنا مسح کرنا ہے؟ ناسیہ کی مقدار۔ ناسیہ بتایا تھا کیا ہے؟ یہ جو درمیان والی اوپر والی اوپری ہڈی ہے، یہ جو بال نیچے آ رہے ہیں اس سے، ان کو اصل میں اس ہڈی سے جو بال نیچے آ رہے ہیں اس ہڈی کو اور ان بالوں کو کہتے ہیں ناسیۃن۔ وہ دیکھیں میں لکھا ہوں ناسیہ کے اوپر، ہی الشعر المائل الی ناحیۃ الجبہۃ، وہ بال جو کہ مائل ہوتے ہیں پیشانی کی طرف۔ نظر آیا نا، میں نے لکھا ہوا ہے ناسیہ کے اوپر وہ بال جو کہ پیشانی کی طرف جھک رہے ہوتے ہیں، ان بالوں کو اصل میں ناسیہ کہتے ہیں۔ تو پھر یہ اوپر والی جو جس ہڈی پر وہ بال ہیں انہیں بھی ناسیہ کہتے ہیں۔ تو سر کے مسح میں کتنا مسح کرنا فرض ہے؟ ناسیہ کی مقدار فرض ہے۔ وہ حاشیہ نمبر 9 پہ لکھا ہوا ہے ربع من الراس لان احد جوانب الاربع، یہ سر کا چوتھا حصہ بنتا ہے کیونکہ یہ چاروں طرفوں میں سے ایک طرف بنتی ہے۔ یہ دیکھیں نا، یہ سر کی ایک طرف ہو گئی، دو طرفیں، تین طرفیں اور چار طرفیں ہو گئی۔ چار طرفوں میں سے ایک طرف ہے، اس لیے کہا ربع الراس، سر کے چوتھائی حصے کا مسح کرنا فرض ہے۔ دیکھیں ترجمہ دیکھیں، فرض کیا گیا ہے سر کے مسح میں ناسیہ کی مقدار کو، اور وہ ناسیہ کی مقدار جو ہے وہ ہوا، اور ناسیہ کی مقدار وہ سر کا ربع الراس، سر کا چوتھا حصہ بنتا ہے۔ کیوں چوتھا حصہ لازم کیا ہوگا؟ قرآن نے تو نہیں فرمایا، فرمایا فامسحوا برؤوسکم، سروں کا، وہاں تو کوئی نہیں کہا چوتھائی سر کا مسح کرو۔ دلیل اس پہ دیکھیں حدیث پاک سے، لما روى المغیرۃ بن شعبۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتى سباطۃ قوم فبال وتوضأ ومسح على الناصیۃ وخفیہ۔ روایت کی گئی حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے سباطۃ قوم، ایک قوم کے کوڑا پھینکنے کی جگہ پر، فبال، حضور نے پیشاب فرمایا، وتوضأ، وضو فرمایا، ومسح علی الناصیۃ، اس وضو میں حضور نے ناسیہ پر مسح فرمایا، وخفیہ، اور اپنے خفین پر مسح فرمایا۔ حضور کا عمل کیا بیان کر رہے ہیں سرکار نے؟ ایک عمل بیان کر رہے ہیں، ایک وقت کا بھی حضور کا عمل ہے جو تو دلیل ہے امت کے لیے۔ فرمایا کہ حضور نے مسح کیا اور آپ نے وضو فرمایا اور مسح علی الناصیۃ، ناسیہ پر مسح کیا، تو حضور نے مسح کیا تو وضو ہو گیا نا، اس کا مطلب ہے جب وضو ہو گیا تو اس کا مطلب ہے فرض اتنا ہی تھا، ورنہ رسول اللہ علیہ السلام کا کوئی عمل بھی فضول نہیں ہے کہ وہ وضو نہ ہوتا اور حضور علیہ السلام ویسے اس کو کرے تو، اور کر بھی حضور وضو رہے، یا تو ویسے ہو نا بندہ ویسے ہاتھ کو بھی پھیر دیتا ہے سر پہ، تو وہ تو ہو نہیں رہا، حضور وضو فرما رہے ہیں، وضو میں حضور نے اتنا مسح کیا، تو اس کا مطلب ہے کہ فرض اتنا ہی ہے، تو پورے سر کا اگر کوئی مسح کرے گا تو اسے زیادہ ثواب ہوگا۔ حضور ویسے عام طور پہ پورے سر کا مسح کیا کرتے تھے، وہ سنت ہے، اور چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض۔ لما رویہ وہو ربع الراس، یہ سر کا چوتھا حصہ ہے، بوجہ اس کے روایت کی گئی ہے، لما، اس وجہ سے کہ روایت کیا حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ایک قوم کے کوڑے کی جگہ پر، جہاں پہ گھر کا کوڑا وغیرہ پھینکتے ہیں، جیسے تنکے وغیرہ ہو گئے، جھاڑو کے اس طرح کی مٹی وغیرہ، وہاں فبال، آپ نے پیشاب فرمایا اور وضو فرمایا اور مسح فرمایا ناسیہ پر اور خفین پر۔ وضو کے فرض ہو گئے چار، کون سے؟ چہرے کو دھونا اور دونوں بازوؤں کو کونیوں سمیت دھونا، اور سر کا مسح کرنا، اور دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ وضو میں فرض چار ہیں، واجب کوئی نہیں ہے، سنتیں ہیں، آگے اس لیے سنن کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ وسنن الطہارۃ غسل الیدین ثلاثا قبل ادخال الاناء اذا استيقظ المتوضئ من نومه۔ وہ طہارت کی سنت ہے، سنت کسے کہتے ہیں؟ اس سے پہلے ذرا حاشیہ نمبر 12 پہ دیکھیں کہ جو حدیث ہم نے روایت کی، یہ حدیث جو روایت کی امام مسلم نے روایت کیا ہے تو مغیرہ سے، انہ علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم توضأ ومسح علی ناصیتہ وعلی الخفین، والآخر دوسری حدیث وہ ہے جس کو امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے کہ انہ علیہ الصلوۃ والسلام اتى سباطۃ قوم، حضور ایک
قوم کے کوڑے کے ڈھیر پہ تشریف لائے فبال وجامع القدوری فی مختصر بین مروی المغیرۃ وغیرہ. تو یہ دونوں حدیثوں کو دو حدیثیں تھیں، دونوں حدیثوں کو امام قدوری نے جمع کر دیا ہے. ایک امام مسلم نے روایت کیا، دوسری امام ابن ماجہ نے، دونوں کو جمع کر کے تو یہ حدیث جو ہم نے پڑھی ہے وہ ہے. حضرت مغیرہ بن شعبہ یہ کون ہے؟ مغیرہ بن شعبہ بن ابو عامر بن مسعود بن معتب بن مالک بن کعب بن عمر بن سعد بن عمر بن قیس. ان کو ابو عبداللہ کہا جاتا تھا اور ابو مسلم. انہوں نے غزوہ خندق کے سال اسلام قبول کیا. رسول اللہ علیہ السلام سے روایت کی انہوں نے مئۃ وستۃ وثلاثین حدیثاً، حضور علیہ السلام سے 136 حدیثیں روایت کی ہیں، جن میں سے 9 جو ہے امام بخاری مسلم دونوں نے روایت کی ہیں، اور ایک حدیث امام مسلم نے روایت کی ہے، صرف بخاری نے روایت کی ہے. 2 حدیثیں امام مسلم نے روایت کی ہے، اور حدیث محدثین کی جماعت ہے. ان سے حدیثیں نہیں ہیں. عروہ بن زبیر ہے، ابو ادریس خولانی ہے، امام شعبی ہیں، اور مدینہ میں ان کی وفات ہوئی 50 ہجری میں. بعد نے کہا کہ 51 ہجری میں صحابی رسول ہیں مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابھی اس حدیث پہ بات چل رہی ہے، سنن کی بات بعد میں کرتے ہیں. حاشیہ نمبر 14 میں دیکھیں، کہتے ہیں عطا فی هذا الحدیث 6 فوائد. اس حدیث میں 6 فائدے آئے ہیں. احدها جواز ملک الغیر الجراب بغیر اذنہ، جواز دخول ملک الغیر الجراب خراب ہونا چاہیے، خراب باذنہ بغیر اذن، لانه قال سباتۃ قوم وسباتۃ قیل یدار الخراب. کسی بندے کا کوئی ویران گھر ہو، اجڑا ہوا، تو وہاں بغیر اجازت کے جانا یہ جائز ہے. کیونکہ اگر میں سباتۃ قوم پہ تشریف لائے تو کوڑا وغیرہ وہاں پہ ڈالتے ہیں، جو جگہ ویران ہوتی ہے کسی اور کی ملکیت ہو تو وہاں جا سکتے ہیں. یہاں اس طرح کی جگہ ہو، ویران جگہ ہو، تو وہاں کسی کی اجازت کے بغیر اس کی جگہ پر اس کے ویران گھر میں جا سکتے ہیں. دوسری چیز وثانیت جواز البول فی دار الغیر، کسی دوسرے کی ویران جگہ پر پیشاب کرنا جائز ہے. دون الغائط، پاخانہ کرنا جائز نہیں ہے. لین البول تنشف الارض، کیونکہ پیشاب کو زمین چوس لیتی ہے، اس کا اثر باقی نہیں رہتا. تیسرا مسئلہ یہ ثابت ہوا ان البول ينقض الوضوء، کہ پیشاب سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. حدیث میں کیا لفظ ہے؟ فبالا وتودع، حضور نے وضو فرمایا پیشاب کے بعد، اس کا مطلب ہے اس سے وضو. فقہ میں آپ نے کیا پڑھا؟ ما خرج من السبیلین سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو یہاں پہ یہ حدیث سے دلیل ہو گئی کہ پیشاب سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اور چوتھا مسئلہ ثابت ہوا اندر وضو بعد او مستحب، کہ وضو پیشاب کرنے کے بعد وضو کر لینا مستحب ہے. اگر تو نماز پڑھنی ہے پھر تو فرض ہے، نماز پڑھنی ہے پھر تو فرض ہے، لیکن عام حالت میں وضو کر لینا اچھا ہے، مستحب ہے، ثواب ہوگا اس پر. آپ نے وہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی حدیث سنی ہے نا، حضور نے پوچھا کہ میں نے تمہارے قدموں کی ہٹ جنت میں سنی، تم کون سا عمل کرتے ہیں؟ عرض کیا حضور میں جب بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے تو قضائے حاجت کرتا ہوں، یا وضو ٹوٹ جاتا ہے فوراً وضو کر لیتا ہوں، 2 رکعت نماز نفل پڑھتا ہوں. فرمایا اس وجہ سے تمہارے ساتھ تمہیں فضیلت ملی ہے. بس سارے ساتھ مسح الخفین. چھٹا مسئلہ اس حدیث سے ثابت ہوا خفین پر مسح کرنا سنت ہے.